نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی چند آیتیں ہیں جس کو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، بہرحال جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، وہاں ان کو چیخنا ہے اور دھاڑے مار کر رونا ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے، مگر جو چاہے تیرا رب، یقیناً تمہارا پروردگار کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، باغات میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک زمین اور آسمان رہے، مگر جو چاہے تیرا رب، بخشش ہے بے انتہا۔ ان آیات کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آخرت کے اندر لوگوں کی دو حالتیں ہیں، وہاں جانے کے بعد دو طبقے ہوں گے۔ پہلا طبقہ شقی اور بدبخت لوگوں کا، ان کے لیے جہنم ہوگا، ہمیشہ وہ بدبخت جہنم میں ہوں گے اور وہاں دھاڑے مار کر روتے ہوں گے، لیکن ان کا رونا وہاں کوئی کارآمد اور فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، وہ جنت کے اندر ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور عطا ہے، اور بے انتہا عطا اور بخشش ہے، عطا غیر مجزوز۔ تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے یہ جو دو طبقے ہیں، شقی لوگوں کا اور بدبخت لوگوں کا، دنیا میں ان کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ کون سا طبقہ آخرت میں شقیق اور بدبخت ہوگا، دنیا میں کن علامتوں کے ذریعے سے ان بدبختوں اور شقی لوگوں کو پہچانا جائے، اور کون سا طبقہ نیک لوگوں کا ہوگا کہ جن کو دنیا کے اندر کچھ علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جائے، معلوم کیا جائے۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اربع من الشقاق، جمود العین وقسوۃ القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، 4 چیزیں شقاوت اور بدبختی کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، یہ ہے آنکھوں کی خشکی۔ اور دوسری علامت قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، کسی قابل رحم لوگوں کو دیکھ کر دل کے اندر کوئی ہمدردی، کوئی رحم دلی پیدا نہ ہو، دل انتہائی سخت ہو گیا۔ اور تیسری علامت طول العمل، لمبی امیدوں کا باندھے رہنا، دنیا کے اندر اتنی لمبی امیدیں
فلاں کام کروں گا، اتنی تجارتوں کو پھیلاؤں گا اور اتنا بنگلہ اور گھر وغیرہ بناؤں گا، ایسی لمبی امیدیں کہ گویا اس کو موت کا احساس ہی نہیں، دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہو۔ اور چوتھی علامت والحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص ہو، جتنا بھی مل جائے اس پر بس کرنا، قناعت کرنا نہیں بلکہ اور زیادتی کی تمنا ہو، یہ ہے حرص علی الدنیا۔ یہ 4 علامتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شقاوت اور بدبختی کی بتائی۔ میرے دوستو، ذرا ہم گردن جھکا کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت سے رہیں۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ علامت ہمارے اندر سے دور ہو جائے، ہم شقی اور بدبخت کی علامتوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ تو یہ 4 علامتوں کی ذرا اور تشریح کر دو۔ پہلی جو علامت جمود العین کی ہے، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم گناہوں پر گناہ کرتے رہیں لیکن دل کے اندر خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں معافی مانگنا، توبہ کرنا، گڑ گڑانا اور رو رو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ آدمی کے اندر صفت نہیں ہے۔ جمود العین یہ پہلی علامت ہے شقاوت کی، آدمی کے شقی ہونے کی۔ اگر ہمارے اندر دل نرم ہو جائے، دل کے اندر انتہائی رقت طاری ہو جائے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر دل پسیج جائے، رحم لوگوں کا دل کے اندر پیدا ہو جائے اور دل خوف خدا سے رونے والا بنے، گڑ گڑانے والا بنے۔ یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے جو سعید لوگوں کے اندر، نیک بخت لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس شقاوت کی کچھ علامتیں ہیں اللہ والوں نے اسے بتائیں۔ شقی آدمی کا دل ہمیشہ متکبر ہوتا ہے۔ شقی آدمی لوگوں کے اوپر ہمدردی نہیں کرتا۔ شقی اور بدبخت آدمی یہ لوگوں کی حالات کو دیکھ کر اسے پسیجتا نہیں، اس کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ شقی آدمی بخیل ہوتا ہے، لوگوں کو دینے کا مزاج نہیں ہوتا۔ یہ سب آدمی کے بدبختی کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام شقاوت اور بدبختی کی علامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیک بخت لوگوں کی علامتیں جو اللہ کے خوف سے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے دربار میں معافی مانگنا، لوگوں کی ہمدردی، سخاوت اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر یہ سعید اور نیک بخت لوگوں کی علامتیں، یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ہم اپنے اکابر کے واقعات کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، تو میرے دوستو یہ نیک بختی کی علامت، اللہ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا، ان کے اندر بہت نمایاں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے بلند پایا محدث گزرے ہیں، حدیث کے اندر ان کا بہت بلند مقام ہے، ہزاروں لوگ ان کی حدیث کے درس سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے، فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک طرف یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں، دوسرے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا حدیث کا جب درس ہوتا تو مجمع اتنا کثیر، تقریباً 40,000 لوگوں کا مجمع ہوتا۔ اس وقت
حدیث کا درس ہوتا، لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں، مکبرین کے ذریعے سے آوازیں پہنچائی جاتی تھی دور دور تک، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے 1100 مکبرین ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آواز کو نقل کر کے دوسرے تک پہنچانے والے، وہ دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، اس طریقے سے ان کی آواز دور دور تک مجموعے کے اندر پہنچائی جاتی تھی۔ اتنے بلند پایا محدث ہونے کے باوجود جب ان کا آخر وقت ہوا، نزع کا عالم ہوا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے یہ تکیے سے ہٹا کر نیچے زمین پر لٹا دو۔ چنانچہ شاگردوں نے حکم کی تعمیل میں نیچے لٹا دیا، تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی، اپنے داڑھی کو ہاتھ پر پکڑ کر رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم فرما، اس سفید وال والے پر رحم فرما۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو رہے ہیں۔ اتنے بلند پایا محدث جن کا فیض دور دور تک پہنچ رہا ہے، لیکن آخر میں ان کی حالت اللہ کے دربار میں رونے اور گڑ گڑانے، معافی مانگنے کی ہے۔ ہمارے قریب کے اکابر میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت رونے والا پایا۔ رات میں بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر روتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابر کے واقعات دیکھیں۔ دین کی بڑی بڑی خدمات کے باوجود، اتنے دن بھر کے اعمال صالحہ کے باوجود، لوگ ان سے اتنے زیادہ مستفید ہونے کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ رونا گڑ گڑانا رات کے اندر ان کی خاص صفت تھی۔ ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں۔ اللہ کے دربار میں کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن دل ہمارا دعا کی طرف نہیں، ادھر ادھر کے خیالات، خود دعا کی حالت کے اندر بھی رونا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، اللہ کے ہاں اللہ کے خوف سے رونے کا بڑا مقام ہے۔ اس پر بہت سارے وعدے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ اللہ کو یاد کرے تنہا ہونے کے حالت میں، اللہ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، اس حالت میں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو کوئی مومن بندہ اللہ کے خوف سے روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اتنی مقدار جتنی مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ویسا بندہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اس کے لیے جہنم کو کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے حالت کا جائزہ لیں۔ روزانہ کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، لیکن اس پر توبہ، ندامت اور اللہ کے ہاں
رونا گڑ گڑانا اس کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل اور رونے کی صورت تو بنا لے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ دل کی سخاوت اور دل کی سختی کی کچھ علامتیں تھیں۔ آگے مزید کچھ باتیں سنیں۔ یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارے اکابر نے اس کی بھی کچھ وجوہات اور اسباب ذکر کیے ہیں۔ دل کے سخت ہونے کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہے کہ آدمی بروں کی صحبت اختیار کرے، گنہگاروں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ گنہگاروں اور بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ بروں کی صحبت سے، بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہم اپنے لیے پورا احتیاط کریں گے۔ حدیث فرمایا خیر الجلیس کتاب، دینی کتاب بہترین ساتھی ہے۔ تو اگر کسی نیک لوگوں کی صحبت نصیب نہ بھی ہو تو ہم دینی کتاب کا مطالعہ کریں، یہ بھی ہمارے لیے بہترین ساتھی ہے۔ ایک دوسرا سبب دل کے سخت ہونے کا ہمارے اکابر نے فرمایا یہ گناہوں کی زیادتی ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہو، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں ایک سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو وہ سیاہ دھبا دھل گیا، مٹ گیا۔ اگر توبہ نہیں کیا، دوسرا گناہ کیا تو دوسرا دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کیا تو تیسرا سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد خیر کی بات اس کے دل کے اندر اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور استشہاد کے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کلا بل اران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ یہ گناہ کرتے کرتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، خیر کی بات اس کے اندر اثر نہیں کرتی۔ میرے عزیزو، یہ سختی دل کی، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادت کی طرف آدمی کی رغبت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر جی نہیں لگ رہا ہے، ذکر یا تلاوت کر رہا ہے، طبیعت اکتا جا رہی ہے، ذکر کرنے میں لذت اور تلاوت کرنے میں وہ لطف نہیں محسوس ہو رہا ہے، یہ دل کے سختی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم یہ اس کی وجہ سے یہ دل کے سختی کی علامت جب ہمارے اندر پائی جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے استغفار کریں، توبہ کریں، ندامت ہو تو انشاءاللہ یہ دل کی سختی دور ہو جائے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ ترغیب دی، یہ طریقہ بتایا۔ روزانہ ہم سے جو گناہ ہو جاتی ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، آخر میں، دن کے آخر میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نفل نماز پڑھ کر اللہ سے ہم معافی مانگ لیں۔ دن بھر جو جانے انجانے ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ روزانہ دھلتے رہیں گے، ورنہ یہ گناہوں کا اثر ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت کے اندر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ ان گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور یہ تمہارے دل کا سخت ہونا ایسا ہی ہے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، بلکہ آگے فرمایا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پتھر کے اندر تو کم از کم اللہ کے خوف سے پھوٹ پڑنے، پانی نکلنے کی یہ
اور نہریں بہنے کی یہ صفت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پتھروں کی 3 صفت بیان کی گئی۔ بعض پتھر تو ایسے ان کے اندر بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور وہ شق ہو کر پھٹ کر اس سے نہریں بہنے لگتی ہیں۔ بعض پتھر تو وہ جو پھٹ کر صرف تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک کر آ جاتے ہیں۔ خوف اور خشیت ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو کر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دل کے سخت ہونے کا ایک تیسری وجہ یہ ہے، آدمی لایانی اور فضول باتیں کرتے رہے، فضول مجلسوں کے اندر نشست و برخاست اٹھنا بیٹھنا یہ رکھے۔ آدمی جب فضول باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اس کی وجہ سے بھی دل سخت پڑ جاتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی بے فائدہ فضول بات جب زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے، دل میں دھبا پڑ جاتا ہے۔ جتنا فضول باتیں کرتا رہے گا اس کی وجہ سے دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو فضول باتیں کرنا یہ بھی سبب ہے دل کے سخت اور دل کے سیاہ ہونے کا۔ لہذا یہ جو اسباب بیان کیے گئے دل کے سختی کا اور دل کے سخت ہونے کا، ان تمام سے ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں۔ اس کے برعکس آدمی جتنا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اس کی وجہ سے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر بھی نیکی کا مزاج، نیکی کی صفت پیدا ہوگی۔ اور مشہور محاورہ ہے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جیسا ماحول ہو، جیسی نشست و برخاست ہو، جیسے صحبت ہو، آدمی کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ دوسری بات، جتنا آدمی ذکر کی کثرت کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، تو ذکر کی کثرت اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام، اس کی وجہ سے بھی دل کی سختی اور دل کی قساوت دور ہو کر دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمہارے تمام معاملات کو، تمام کاموں کو مزین کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ تم تلاوت قرآن کریم کو اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ یہ چیز تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب بنے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا سے بہترین مخلوق فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کریں گے، اور تمہارے لیے دنیا میں روشنی کا، نور کا یہ سبب بنے گا۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، اور روزانہ تھوڑا وقت نکال کر توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا اہتمام ہو، اور یہ تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ایک تعظیم کے ساتھ، عظمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کی قساوت دور ہوگی اور دل کے اندر رقت پیدا ہوگی۔ بہرحال ان باتوں کا ہم اہتمام کریں، نیک لوگوں کی صحبت ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور بے جا باتوں کو، فضول باتوں کو زبان سے لانے اور فضول مجلس میں بیٹھنے سے ہم اپنی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی نیک بخت ہوں گے، آخرت میں بھی ہمارا شمار سعید لوگوں میں سے ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ ہم مصداق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اور آپ کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارا شمار سعید اور نیک بختوں میں فرمائے، بدبختی اور شقاوت سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، ان تمام علامتوں سے بھی ہماری پوری طریقے سے حفاظت فرمائے، آمین وآخر